أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن ہو یا آدمی۔ یہ سورۃ الناس آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے سورۃ الفلق ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا کچھ فرق ہے سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں۔ فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں پناہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر کر کے اس کے واسطے سے مانگی گئی تھی۔ یہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں وہ پھوٹنے والے کے مالک کی۔ بس وہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ہی صفت ذکر کی گئی تھی، رب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی وہ کل 4 تھی۔ ایک تو اجمالی طور پر کہا تھا من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ دوسری 3 چیزوں کو پھر علیحدہ مستقل بیان کیا گیا تھا، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، گروہوں پر پھونکنے والا دم کرنے والیوں کے شر سے، اور ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے۔ تو 4 چیزوں سے پناہ چاہی گئی تھی، اور جس کی پناہ حاصل کی گئی وہ فقط ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تھی، اور اس وقت اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی تھی، ذکر کی گئی تھی۔ اور اس سورہ شریفہ میں، سورہ ناس میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ انسانوں کا تذکرہ اس کے اندر خاص طور پہ کیا گیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی ہے، ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت، اور جس چیز سے پناہ چاہی گئی ہے وہ ایک ہے، اور وہ شیطان ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا رب الناس، انسانوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہاں پہ جن آفات سے انسان کو پناہ چاہی گئی ہے، جس سے پناہ حاصل کرنی ہے اور جس کی پناہ رہنی ہے، کیونکہ شیطان سے انسان کو پناہ مانگنی ہے، شیطان سے حفاظت کے لیے۔ اب چونکہ پہلی صورت کے اندر جو آفات اور بلیات تھی اس کا تعلق دنیاوی آفات سے تھا، دنیاوی مصیبتوں سے تھا، اور اس صورت میں جس کا تعلق ہے وہ اخروی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی 2 صفات جو ذکر کی گئی، ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت، اس سے اندازہ لگائیے کہ جس چیز سے پناہ چاہنی ہے شیطان، کیونکہ وہ کتنا بڑا خطرناک ہے، اس کا وسوسہ، یہ اخروی مصیبت ہے، دین سے تعلق رکھنے والی ہے، کہ اس کی وسوسے کی وجہ سے، شیطانی خیالات کی وجہ سے خدا نخواستہ ایمان بھی برباد ہو گیا تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ اور سورہ فلق میں جن 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی ان کا تعلق صرف دنیاوی نقصانات سے تھا، اخروی نقصانات سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اب پروردگار عالم جس کی پرورش کرتا ہے وہ اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام انسانوں کا پروردگار ہے، رب الناس پہلی آیت میں فرمایا، تو اللہ ان کی حفاظت کا انتظام بھی اللہ ہی کریں گے۔ بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، معبود اپنی عبادت کرنے والوں کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو گویا یہاں پر 3 طریقوں سے حفاظت کو مد نظر رکھا گیا، اور پھر جو پناہ چاہی گئی وہ ایک شر، اور وہ شر ہے من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ وسوسہ ڈالنا یعنی وسوسہ کہتے ہیں جنات اور شیطان کا انسان کے دل سے باتیں کرنا اور دل کے اندر خیالات ڈالنا، اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی، اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے مچھر ہمارے بدن پہ بیٹھتا ہے اور کیسی نوک لگاتا ہے سون کے ذریعے ہمارا خون چوسنے کے لیے، بالکل اسی طرح ہمارے دل کے اوپر شیطان اپنی سون لگائے بیٹھا ہے کہ جیسے انسان کو غافل پاتا ہے تو وہ سون کے ذریعے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جیسے انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے، جیسے پھر انسان غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے تو پھر وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی طریقے پہ شیطان یہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان برائی کے وسوسے ڈالنے کے لیے دل کے راستے سے اپنا اثر دل کے اندر داخل کرتا ہے انسان کے دل میں۔ یہ وسوسہ کہ شیطان کا انسان کے دل سے باتیں کرنا، ہمیں آواز تو سنائی دیتی ہے کہ دل میں، لیکن وہ سامنے آتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ شیطان ہم کو دکھتا ہے لیکن ہمیں شیطان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح شیطان انسانی قلوب میں اپنا اثر جو ہے داخل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو وسوسہ ڈالنے والے من الجنۃ والناس، دونوں میں سے ہو سکتے ہیں، شیاطین یہ بھی ہو سکتے اور انسان بھی ہو سکتے وسوسہ ڈالنے والے، اسی لیے فرمایا من الجنۃ والناس، خواہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو۔ اب وسوسہ ڈالنے سے صرف شیاطین ہی نہیں، انسان بھی ایسے ہوتے جو شیاطین کا کام کرتے ہیں۔ شیاطین نظر نہیں آتے لیکن انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لوگوں کو دوسروں کی برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے غلط کاموں کی خوبیاں اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ سن پر انسان غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی وسوسہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر وسوسہ ڈالنے والا چاہے جنات ہو یا انسان، دونوں سے پناہ مانگنے کا ہمیں اور حفاظت میں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بہت سی مرتبہ اس کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے لوگ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، یا اگر ایمان سے محروم نہیں ہوئے تو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش تو پوری اس کی رہتی ہے، مگر وہ اس پہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اور کبھی بجائے ایمان سے محرومی کے انسان کو گناہ اور فسق و فجور کے وسوسے ڈالتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے، برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، اور کبھی انہی وسوسوں کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، بھائی کے اندر لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر اسی جھگڑے کے نتیجے میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ سب کون کراتا ہے؟ شیطان، جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے شام کے وقت پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے چہرے چپاٹوں کو سب کو پھیلا دیتا ہے اور کہ وہ اپنا کام کرے، پھر جب شام اس کے بعد سارے اس کے چہرے چپاٹے سامنے آ کر شیطان کے سامنے جو بڑا شیطان ہے اس کے پاس آ کر اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بولا آدمی کے پیچھے پڑا رہا، وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو نماز سے روکا، دوسرے کام میں لگا لیا، بولا آدمی نے ایک کام کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے کام میں مشغول کر دیا۔ اس طرح ہر ایک اپنا اپنا کارنامہ بیان کرتا ہے، وہ سب سے کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، بڑا شیطان ہر ایک سے کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے دوران ایک آتا ہے شیطان اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، جھگڑا کرا دیا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر وہ بڑا شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے نعم انت، تو نے اچھا کام کیا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بڑا شیطان اس کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ تو میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں بھی شیطان کی وسوسہ اندازی کی دخل اندازی ہوتی ہے، تو اس سے حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ ان صورتوں کو بکثرت پڑھا جائے، اسے اپنے معمول کے اندر داخل کیا جائے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہم تو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کر ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے، وہ اس وجہ سے بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ آئے۔ تو اب ہمارے لیے لازم ہے کہ جب بھی ہم اذان کی آواز سنیں تو اس کی گواہی دیں، یعنی مؤذن جو الفاظ دہراتا ہے اسی الفاظ کو ہم دہرائیں، ایک تو دوسرا کہ ہم عملی جواب دیں کہ جس مقصد کے لیے اذان دی گئی ہے وہ مقصد کو ہم پورا کریں، نماز آ کے جماعت سے ادا کریں۔ اور شیطان کیونکہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کان میں آواز نہ آئے، تو وہ بھاگتا ہے اور بھاگ کر ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سنائی دے۔
جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. پھر جب اقامت کہی جاتی ہے، اب تو چونکہ اقامت بھی 2 اذانوں میں سے ایک اذان ہے، کیونکہ اذان کے جو کلمات ہیں وہی اقامت کے بھی کلمات ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے، تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں واپس دوبارہ. جب اقامت پوری ہو کے نماز شروع ہوتی ہے تو پھر واپس انسان کے دل پہ آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے جب انسان نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے تو جو چیزیں اس کو نماز سے پہلے یاد نہیں تھی اور جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں تھا، جیسے نماز کی اس نے نیت باندھی تو شیطان اب سب یاد کرا ہے، اذکر قضا، وہ چیز یاد کر، وہ چیز یاد کر، وہ چیز یاد کر. شیطان یہ ساری چیزیں یاد دلاتا ہے، عجیب عجیب چیزیں انسان کو یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ پھر انسان اپنی نماز کے اندر قرات بھی بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت میں نے پڑھی. یہ نماز کا وسوسہ ہے. اسی طرح وضو کرتے کبھی ہم، نماز کا مقدمہ وضو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. تو وضو میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وضو میں اس طریقے پہ وسوسہ ڈالتا ہے. اور ایک بات یہاں پہ کہ وضو کے اندر جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کے لیے ایک مستقل شیطان ہے جس کا نام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ولعان. حدیث مبارکہ کے اندر جو وضو کے اندر مستقل وسوسہ ڈالتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اندر اس طریقے پہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب ہم وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ آدھا گھنٹہ وضو میں لگا دیتے ہیں یا بہت ٹائم وضو میں لگا دیتے ہیں اور پانی بہت ہی خرچ کرتے ہیں، اسراف تک کرتے ہیں، لیکن ان کا وضو پھر بھی مکمل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. تو یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کب تک اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اب شیطان کا. تو شیطان کی حفاظت کے لیے بس یہی ہے کہ ان معوذات سے آدمی مدد چاہے اللہ کی اور اللہ کی پناہ حاصل کرے. تو انسان جب مایوس ہو جاتا ہے تو مایوس ہو کر یہ کہتا ہے کہ اب یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں اسی حال میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. تو ان وسوسوں کا علاج یہی ہے کہ ان وسوسوں پر عمل نہ کیا جائے. یہ ایک طرح کا وہم ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک آدمی کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے سے عرض کیا گیا، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ کر پھر وضو کے لیے چلا جاتا ہے. اب اس کو بار بار یہ وہم ہوتا رہتا ہے کہ بعض مرتبہ وہ گیس کی وجہ سے ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بار بار آدمی کو یہ خیال آتا ہے جیسے نماز کی نیت باندھے اور یہ خیال بار بار آتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس آدمی کے لیے کہ جس کو وہم کی بیماری ہو، ورنہ اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کو اگر یہ یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو وضو کرنے کے لیے مستقل جانا چاہیے. لیکن جس آدمی کو وہم ہے، شک کی بیماری ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک آواز نہ سنے یا بو محسوس نہ کرے تب تک نماز نہ توڑے، ورنہ یہ شیطان ایسے کرتا ہی رہے گا اور ایسے کر کے نماز ہی چھڑا دے گا. لیکن اگر کسی کو پکا یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس کو کوئی شک کی وہم کی بیماری نہیں، تو اگر اس کو یقین ہے تو اپنے یقین پر عمل کرتے ہوئے وہ وضو کرے گا مستقل دوبارہ. بہرحال یہ سورہ شریفہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اس کی بہت سارے فضائل ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کے فضائل نقل کیے تھے. یہاں پہ دیکھیں اس سورہ شریفہ میں قل اعوذ برب الناس، الناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے. الناس کا لفظ 5 مرتبہ آیا ہے. تو یہ تکرار کیے، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ، ملک الناس 2 مرتبہ، الہ الناس 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد ایک الذی یوسوس فی صدور الناس 4 مرتبہ، اور من الجنۃ والناس یہ 5 مرتبہ. یہ تکرار کیوں ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ تکرار اس وجہ سے کہ پہلی مرتبہ جو ناس کا لفظ ہے اس سے مراد بچے ہے. پہلی مرتبہ جو ناس کا لفظ ہے اس سے مراد بچے ہے، اور لفظ رب جو ہے اس کا قرینہ ہے، اس کی دلیل ہے، کیونکہ پرورش کی حاجت سب سے زیادہ، بچوں کو پالنے کی ضرورت سب سے زیادہ، ان کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری مرتبہ جو الناس کا لفظ آیا اس سے مراد جوان ہے، اور اس کی دلیل اس کا قرینہ یہ ملک الناس. اور تیسری مرتبہ جو ناس کا لفظ ہے اس سے مراد بوڑھے ہیں، کیونکہ دنیا سے منقطع ہو کر اب عبادت میں مشغول ہو گئے. الہ الناس یہ الہ اس کا قرینہ ہے، اس کی دلیل ہے. اور
چوتھی مرتبہ جو الناس کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اور وسواس اس کا قرینہ ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نیک بندوں کا دشمن ہوتا ہے، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا یہ شیطان کا مشغلہ ہے۔ اور پانچویں مرتبہ جو الناس کا لفظ آیا اس سے مراد مفسد لوگ ہیں، شرارت کرنے والے، بدماشی کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے شر سے پناہ مانگنا اور ان سے حفاظت کی اللہ سے دعا مانگنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ 5 مرتبہ الناس کا لفظ آیا اسی مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اگر اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا ظاہری دشمن ہے ہمارا تو تیر اور تلوار سے تو اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو باطنی دشمن ہے تو تیر اور تلوار سے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے حفاظت کی بس یہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے انسان کو ہر وقت پناہ حاصل کرنی چاہیے اور ان صورتوں کا اس کو ورد رکھنا چاہیے اور ان صورتوں کو اپنے معمول کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا ساتھی یعنی شیطان مسلط نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ساتھی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ مجھے اب نیک کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا، لیکن عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ روایت بخاری مسلم کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، رات میں ام المؤمنین حضرت شفیہ بنت حوی بن اختر، حضرت شفیہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئی، کیونکہ اللہ کے نبی معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، اور واپسی کے وقت نبی پاک علیہ السلام ان کے ساتھ ہوئے ان کو چھوڑنے کے لیے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی سامنے آ گئے تو وہ جلدی جلدی جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو آواز دے کے بلایا اور آ کر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو 2 صحابی کہنے لگے سبحان اللہ کے نبی کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک، اس لیے کہ شیطان انسان کے خون کے اندر اس کی رگ و ریشے کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر کوئی وسوسہ ڈال کر بدگمانی پیدا نہ کرے اور تمہارے ایمان کو خراب نہ کرے۔ تو ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اب برے کاموں سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے بارے میں بدگمانی کا، یہاں پہ ہمیں کوئی ایسا موقع دوسروں کو نہیں دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بدگمانی کا اور ہم پر تہمت لگانے کا موقع ملے۔ اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتقوا مواقع التہم، اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ، جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ہوتی ہو، کوئی ایسا موقع آ جائے تو بات واضح کر کے تہمت کے مواقع کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو گول مول اور مجمل نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ اگر ہم اس کو واضح نہیں کریں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر بدگمانی ہوگی، وسوسہ شیطان ڈالے گا، کیونکہ شیطان تو اسی موقع کی طاقت میں ہی رہتا ہے ہر وقت۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک بات کہ اگر خود بخود غیر اختیاری طور پر وسوسہ دل میں آ گیا تو اس سے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن انسان کا اگر اس کے اندر دخل ہے تو پھر اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ فلق جو ہے اس سے پہلے دے اور سورہ ناس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو پناہ مانگنے کا حکم دیا، میں نے پہلے بیان کیا کہ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت کا تذکرہ تھا اور جس کی پناہ چاہی گئی وہ فقط اللہ کی ذات تھی، اور جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی تھی وہ 4 چیزیں تھیں، اور اس سورہ شریفہ میں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کیا اور جس سے پناہ چاہی گئی وہ شیطان مردود وہ ایک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات دوسرے کہ ہم ہر انسان کے 2 دشمن ہیں، ہر انسان کے 2 دشمن ہیں اور دونوں دشمنوں سے حفاظت کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ ایک تو نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے اور دوسرا شیطان، انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے، اسی لیے تو قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ اور مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور شیطان بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ تو انسانی دشمن، اگر ہمارا دشمن انسان ہے
اور ہمیں غلط راستے پر لے جانا چاہتا ہے، یا کوئی اور ہمارے ساتھ برا کام کرنا چاہتا ہے، تو اب پہلا جو ہمارا دشمن ہے انسان، تو اس کے ساتھ مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ تو اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھا برتاؤ کرے، اس نے سلوک کرے، انتقام لینا اور انتقام کا جذبہ ہمارے اندر جو اس کو ترک کر دے اور صبر سے کام لے، تو سامنے والا جو ہمارا دشمن ہے وہ رام ہو جائے گا، یعنی وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرنا ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ تو انسانی دشمن کے ساتھ بچاؤ کا راستہ شریعت نے یہ کہا، تم اچھے اخلاق سے اپنے دشمن کو مارو، اس کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرو، انتقام لینا چھوڑ دو اور صبر سے کام لو۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے ایک جگہ فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ، پھر دوسرے شیطان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ادفع بالتي هي احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون، یہاں پہ انسانی دشمن اس سے حفاظت کا اللہ نے طریقہ بیان فرمایا، اس کی برائی کو ترک کر دو، نظر انداز کر دو۔ اور ایک 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ادفع بالتي هي احسن السیئة، اور جو ہمارا شیطان کا دشمن ہے، شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اس سے حفاظت کا طریقہ بس یہی ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کی جائے، اس کے بغیر کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک بات دوسری، انسانی اور شیطانی دشمن کے مقابلے میں انجام کے اعتبار سے بھی بہت بڑا فرق ہے۔ انجام کے اعتبار سے اس طرح فرق ہے کہ انسانی دشمن اس کا ہم مقابلہ کریں گے احسان سے، اچھے سلوک سے، اچھے برتاؤ سے، صبر کے ذریعے، تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ جو آدمی صبر کرے گا تو اس کے لیے تو بہتر ہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر ہم نے صبر نہیں کیا بلکہ ہم نے انتقام لیا، اور انتقام لے کے اگر شہید بھی ہو گئے تو شہادت کا مرتبہ کفار کے مقابلے میں، غیر کے مقابلے میں، تو شہادت تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر دوسرا کہ اگر ہمارا دشمن انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے تو اللہ کی پناہ حاصل کریں گے، اور انجام کے اعتبار سے اگر ہم نے اس کی بات مان لی، شیطان کے کہنے کے مطابق ہم نے سب کام کر لیا، تو دنیا کے اندر بھی خسارہ ہی خسارہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہی ناکامی ہوگی، مطلب دونوں جگہ ناکامی۔ اب یہاں سے پھر کسی کو دل میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اگر ہم نے شیطان کی بات مانی تو گویا کہ شیطان بڑا طاقت والا ہے، شیطان کی قوت بڑی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے شیطان کی کوئی قوت بڑی ہوئی نہیں، بلکہ شیطان کی طاقت کمزور ہے، شیطان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں۔ بس قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا شیطان سے حفاظت کا یہی راستہ ہے کہ تم ہر وقت اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ اسی لیے قرآن نے جب قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، اعوذ کا، اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سے بچانے والی کوئی ذات نہیں سوائے اللہ کی۔ یہاں پہ قرآن کریم شروع ہوا تھا سورۃ الفاتحہ سے، اور اللہ نے قرآن کو ختم کیا سورہ ناس پہ۔ اس کے اندر حکمت کیا، قرآن کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی حمد و ثنا دی شروع کے اندر، پھر اللہ کی مدد حاصل کرنا اور سیدھے راستے کی اللہ سے دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے تو اللہ سے مدد مانگی گئی، وإياك نستعين، اللہ تجھی سے مدد مانگتے، پھر ہم کو سیدھے راستے کے بھی توفیق دے۔ اب یہی دو چیزیں، اللہ کی مدد اور سیدھے راستہ، یہی دو چیزیں انسان کی دنیا اور دین کے سب مقاصد میں کامیابی کی ضامن ہے۔ دین کے اندر بھی انسان کامیاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی انسان کامیاب ہوگا اگر سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ لیکن چونکہ ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے اور حصول کے بعد اس کے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب کا جال بچھا ہوا ہے۔ انسان کوشش کرے گا میں سیدھے راستے پر چلو، نیک کام کرو، تو ہر موقع پر شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرے گا، اور شیطان یہ چاہے گا کہ یہ سیدھے راستے پر نہ چلے، اللہ کا بندہ بن کر نہ زندگی گزارے۔
تو اب اس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میری حفاظت میری پناہ میں آ جا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ سے قرآن کو شروع کیا اور سورہ ناس پر اللہ نے اس کو ختم کیا۔ ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، اور پھر ہدایت کی دعا کے بعد اب زندگی گزارنے کے لیے شیطان کی چال سے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ بھی حاصل کی گئی۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن، يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب